السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کا ایک شعر ہے، فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات۔ اقبال کا شعر لے لیں، قرآن کی آیت لے لیں، کوئی جملہ لے لیں، کوئی ٹاپک لے لیں، کوئی لفظ لے لیں، بات اس کی ویلیو تب بنتی ہے جب ریپریزنٹیشن ہوتی ہے کہ بھئی اصل یہ بات کیا ہے، کیا تھی، کیا کرنا چاہتا تھا، شعر کو کیوں استعمال کیا، اس نے قرآن کی آیت کو کیوں استعمال کیا، اس نے حدیث کو کیوں استعمال کیا۔ یہ حوالہ جات جو ہوتے ہیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عالم دین ہے۔ ہم عالم دین اس کو کہتے ہیں کہ جو حوالہ جات صفحہ نمبر، پیج نمبر، حاشیہ نمبر، اتنے نمبر، لائن نمبر لکھ کے وہ ہسٹوریکل جو ہمارا لٹریچر پڑا ہے اس میں سے یعنی کہ بتائے، اور وہ یعنی کہ اس پہ بات کرے اور اس پہ جھگڑے، اس پہ بحث کرے، اس پہ اپنے آپ کو عالم دین کہے کہ جو تقسیم شدہ نظام کے بعد اسلام کا لٹریچر چھپا اس کے بارے میں بات کرے کہ جس کے لٹریچر لکھنے والے خود ذمہ دار نہیں ہیں، اور اس دور کے جس دور میں وہ تقسیم ہوا اس دور کے لوگ خود ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ ان کی وجہ سے تقسیم ہوا یا کیسے ہوا، یا جس کی غلطی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی پوچھ کرنی ہے، ہم تو اس کے رسپانسیبل ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ ہم تو اس وقت موجودہ حالات میں اس میں سے کسی بات کے بھی رسپانسیبل نہیں ہیں، وہ کیا ہماری ڈیوٹی ہی نہیں ہے، ہم سے پوچھ ہی نہیں ہونی۔ ہمارے سے تو یہی پوچھ ہونے کہ بھئی جس وقت تم موجود تھے اس وقت امت کی کیا حالت تھی، اس وقت امت کیسی حالت میں تھی، کیا یعنی کہ اس وقت تقسیم کی حالت میں تھی یا وحدت کی حالت میں تھی، تو امت کے لیے آپ نے کیا کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی پوچھنا ہے کہ جس وقت آپ کو ٹائم دیا گیا تھا آپ نے اسلام کے بارے میں کیا کیا۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ سے پہلے لوگوں نے اسلام کے بارے میں کیا کیا، اور اس کے بارے میں جو لٹریچر لکھا ہوا ہے یا اس کے بارے میں جو کتابیں ہیں یا اس کے بارے میں جو علم ہے، ناداں علم و فلسفہ کچھ چیز نہیں ہے، اسباب ہنر کے لیے لازم ہے تگو دو۔ تو اقبال کا جو شعر ہے کہ تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات۔ اصل میں آج اس ٹاپک کی طرف آنا تھا کہ دیکھیں پوری کائنات ایک مقصد کے تحت پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کائنات کا ہر ذرہ ذرہ مل کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پکار کر بیان کر رہا ہے۔ دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا، سورج کا مشرق سے نکلنا، اور مختلف قسم کی ہماری ایگریکلچر کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا شمسی توانائی پر چلنا، تو یہ ساری کاراگری اس فطرت شناس کی ہے، فطر اللہ کی ہے، اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے اپنی کائنات کو تخلیق کیا، خلق کیا کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں تو کائنات آپس میں ایسے باہم مربوط نظام بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہ حقیقت میں یہ ہے کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات۔ یہ دھوکہ ہے نظر کا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم حرکت میں ہیں، یہ گاڑی میں ہیں تو گاڑی کے لحاظ سے ہم نیوٹن کے قانون کے مطابق ساکن ہیں، بیرونی لحاظ سے متحرک ہیں، اس طرح کر کے زمین کے لحاظ سے ساکن ہیں، کائنات کے لحاظ سے متحرک ہیں، یا کہ جیسے بھی آپ کہہ لیں فریب نظر ہے سارا۔ یعنی کہ یہ جتنا بھی سکون اور ثبات کا یہ آپ کو دنیا دے دی گئی ہے، بنا کے رکھ دی گئی ہے سامنے کہ یہ لو بھائی یہ دنیا ہے، فریب نظر ہے اس نے کہا سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات۔ علامہ اقبال نے یعنی کہ کائنات پہ اتنی ریسرچ کی، حتیٰ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں جوڑا جوڑا پیدا کی، من و تو کے بارے میں اقبال نے اتنی ریسرچ کی کہ وہ یعنی کہ من و تو میں الجھ کر من و تو میں ہی پھنس کے رہ گیا۔ من و تو سے پیدا من و تو سے پاک، اندھیرے اجالے میں ہیں تابناک، من و تو سے پیدا من و تو سے پاک۔ اندھیرے اور اجالے دونوں جوڑا جوڑا ہیں، الگ الگ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی ہے اس کائنات میں، چاہے وہ جاندار ہے،
چاہے بے جان ہے، چاہے استعمال کی ہے، چاہے ضرورت کی ہے، چاہے مثال کی ہے، چاہے وہ تذکیر کائنات کی ہے، چاہے وہ کائنات کے بارے میں ہر قسم کے جتنے بھی علوم ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی ہے، حتیٰ کہ دنیا اور آخرت بھی ایک جوڑا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب فریب نظر ہے، سکون و ثبات تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات۔ یہ کائنات جو ہے، یہ کائنات ازل، اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے۔ یہ کائنات کے بارے میں اقبال کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہت وسیع ہے، یہ تو اس سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند، اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منو تو سے پیدا منو تو سے پاک۔ تو یہ ایک یعنی کہ کائنات اس قسم کی ہے کہ یہ ایک ندی کی مانند، ایک تحریک کی مانند ہے۔ یہ پوری کائنات تحریک میں ہے، پوری کی پوری کائنات 90% اللہ تعالیٰ کی مسلمین ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، اور باقی 30% جو انسان کو اختیار ملا تھا اس اختیار کی پوچھ ہونی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ تمہیں تصرف ملا تھا، خلافت ملی تھی، وہ بھی جو مسلمین ہے اس پر بھی، اور جو نہیں مسلمین جو تم نے کرنے ہیں اس پر بھی، یعنی 30% پر بھی، باقی 70% پر بھی، ٹوٹل اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ 100% انسان کو زمین کے اوپر خلیفہ بنا کے بھیجا تھا۔ اس لیے یعنی کہ اس خلافت کے اتنے اعلیٰ بھاری برکم یعنی منصب پر ہو کر وہ کہتا ہے کہ یہ جو علم، دنیا کا علم جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، مدرسوں میں، اور یہ کسب کا علم جو ہے، معاش کا علم ہے، یہ تو یعنی کہ جو احرار ہیں، جو دنیا کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، جو انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے زہر ہے، وہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں۔ جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جو، ناداں علم و فلسفہ کچھ چیز نہیں ہے، اسباب ہنر کے لیے لازم ہے تگو دو، اسباب ہنر کے لیے لازم آگے آ جاتی ہے تگو دو، کوشش کرنا، جدوجہد کرنا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، میں یہ کرتا ہوں۔ میرا مقصد امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر ہے، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے۔ یہی میرے فارم پر لکھا ہے، انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔